کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، بج رہا ہے 400 عالم میں ڈنکا غوث کا، بج رہا ہے 400 عالم میں ڈنکا غوث کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ ہے غوث پاک کے حالات۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت کو سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا اور مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو نیت فرما لیجئے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے ناظرین، سلسلہ ہے غوث پاک کے حالات، اور پچھلے سلسلے میں ہم نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاثانی قندیل نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم نے کچھ تذکرہ سنا۔ آئیے آج کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہمارا بڑا دلچسپ معلومات لے کر آیا ہے، اور ایک بڑی بہترین معلومات کا خزانہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملے گا۔ آج کے سلسلے میں ہم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور پھر آپ کے بچپن شریف کے واقعات اور آپ کی کرامات انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات فخر موجودات منبع کمالات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با صحابہ کرام ائمۃ الہدا اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے گھر جلوہ افروز ہیں۔ جی ہاں، پیارے آقا بھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی، اور پھر دیگر اولیاء کرام بھی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا، اے ابو صالح، اللہ پاک نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم سرکار دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی قطبیت کے مرتبے کی گواہی دی ہے، روضۃ النواظر اور نزہۃ الخواطر میں صاحب کتاب ان مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے اللہ پاک کے اولیاء میں سے کوئی بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے حضور غوث پاک کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خبر دی ہے۔ مزید سنیے، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ پھر کس نے آپ کی ولادت کی بشارت دی؟ شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ ان قریب عراق میں ایک عجمی شخص جو کہ اللہ پاک اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بغداد شریف میں سکونت اختیار کرے گا، اور پھر میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کا اعلان فرمائے گا، اور زمانے کے تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے فرما بردار ہوں گے۔ پیارے ناظرین، یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہے۔ آئیے حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ کیا شان ہے حضور غوث پاک کی کہ پہلے دن ہی سے آپ نے روزہ رکھ لیا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تو دیکھیے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان میں روزہ رکھا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت کے وقت بہت سے حیرت انگیز واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے
کہ جب آپ رونق افروز عالم ہوئے، یعنی اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی عمر 60 سال کی تھی۔ تو اس عمر میں عام طور پر عورتوں کو اولاد سے نا امیدی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اس عمر میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ جس رات حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، آپ جانتے ہیں اس رات کیا ہوا؟ جی سنیے۔ اس رات جیلان شریف کی جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ان سب کو اللہ کریم جل جلالہ نے لڑکا ہی عطا فرمایا، اور ہر نو مولود لڑکا اللہ پاک کا ولی بنا۔ کیا شان ہے غوث پاک کی، اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آئیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا بھی ایک بڑا بہترین اور پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے منع کی لاش، اس رسالے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں۔ خانقاہ میں ایک با پردہ خاتون جو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان کی خانقاہ تھی، اس خانقاہ میں ایک با پردہ خاتون اپنے منع کی لاش، اپنے بچے کی لاش یہ چادر میں چھپائے، چادر میں لپٹائے، سینے سے چمٹائے زارو قطار وہ رو رہی تھی اور اس لاش کو لے کر آئی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ یہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی تمنا لیے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس بچے کی ولادت سے پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا، اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر سے مزید رونے لگی۔ اس بچے کا دل پگھل گیا، اس بچے کا جس نے سوال کیا تھا نا کہ کیوں رو رہی ہو، جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو پھر اس بچے کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح حرکت کر رہا ہے۔ تو دکھیاری ماں نے بڑی بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اب وہ خانقاہ والے بزرگ کون؟ تو حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھا کہ وہ عورت کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور آپ اس کو صبر کی تلقین کر کے واپس تشریف لے گئے، لیکن جب باہر آئے تو دیکھا کہ اس عورت کے ہاتھ میں بچہ زندہ ہے، وہ تو کھیل رہا ہے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر وہ بزرگ ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس بچے کی طرف لپکے کہ جس نے وہ الفاظ کہے تھے کہ آپ کا بیٹا مرا نہیں، زندہ ہے، تو نے ابھی سے تقدیر خدا بندی کے سر بستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے۔ جی ہاں، بالکل سڈنلی سٹاپ ہو گئے نا، رک گئے، آپ کے قدم رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے۔ جی ہاں، وہ بزرگ اور اس مدنی منع کے درمیان میں 300 مردے اٹھ کر کے یہ کھڑے ہو گئے اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ اس مدنی منع کو دیکھا اور مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے،
اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سرے تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس مدنی منع کا نام غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس حکایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو ایسی زبردست قوت و طاقت عطا فرماتا ہے کہ مردے بھی جلا دیا کرتے ہیں، یعنی مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ آئیے مزید حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن شریف کے واقعات اور آپ کی بچپن کی کرامات کو سنتے ہیں۔ شیخ محمد بن قائد الاوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم سے فرمایا، حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا، اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ نارملی ہوتا ہے نا کہ بچے چل رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی آدمی کے پیچھے، کبھی کسی جانور کے پیچھے۔ اس طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، اے عبد القادر، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے راہ خدا میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا، ریزن پتا کیا کہ کیوں اس طرح سے، تو میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو میری والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے چھوڑ دیے، اور والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی یعنی جھوٹ نہ بولنے اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی، اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، وہ بیٹا نا کہ جو 60 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہو، اب اس بیٹے سے آپ کی والدہ محترمہ کیا ارشاد فرما رہی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ پیارے ناظرین، غور فرمائیں، ہم بھی تو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہی ہیں، یقیناً ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، آپس میں محبت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی تو محبت کا ایک نرالا انداز ہے کہ اللہ پاک کی محبت، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس کے دین کا علم سیکھنے کی محبت، نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ۔ لہٰذا آپ کی والدہ محترمہ کے یہ کتنے بہترین الفاظ ہیں۔ ہم بھی اپنی اولاد کو علم دین کی طرف راغب کریں۔ یقیناً دنیا کے اندر تو ہم اپنی اولاد کو ایک گریجویٹ دیکھنا پسند کرتے ہوں، ایک جنٹل مین دیکھنا پسند کرتے ہوں، اسے جینیس دیکھنا پسند کرتے ہوں، ایک بڑے مقام و مرتبے پر فائز دیکھنا پسند کرتے ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنی اولاد کو بلند مرتبہ پر دیکھنا پسند نہیں کریں گے؟
آپ اسے جنت میں جاتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کریں گے؟ آپ اپنی اولاد کو رب کی بارگاہ میں مقبول دیکھنا پسند نہیں کریں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر اسے پیارے آقا کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو جائے، یہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے؟ یقیناً ہر ماں باپ اپنی اولاد کی دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں، لہٰذا دنیا کے حالات میں جکڑ کر، یہاں کے معاملات سے پریشان ہو کر کبھی بھی اپنی اولاد کو علم دین سے دور نہ کیجیے گا۔ جی ہاں، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن شریف کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو یہی مل رہا ہے کہ چاہے ہم بچپن کا دور گزار رہے ہوں، ہم جوانی کے عالم میں ہوں، یا بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ چکے ہوں، یا مزید بڑھاپے کا ایک عرصہ، ایک عمر ہم نے اس کو کراس کر دیا ہو، لہٰذا عمر کے کسی بھی اسٹیج میں ہوں، علم دین سے کبھی دور نہ ہوں۔ آئیے ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی اولاد کو علم دین سکھانے کے لیے انہیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کروائیں گے، انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں بھیجیں گے، ہم خود بھی آئیں گے، اور اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان ایکٹیویٹیز میں پریکٹیکلی طور پر شرکت کریں، اور اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کی ایکٹیویٹیز میں شرکت کریں، اپنے بچوں کو خود ہفتہ وار اجتماع میں اپنے ساتھ لے کر آئیں، اپنے ساتھ لے کر مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اور اسی طرح سے دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی پیارا بہترین ڈپارٹمنٹ ہے مجلس مدنی کورسز، جس کے تحت بہت سارے کورسز کروائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک کورس ہے فیضان نماز کورس۔ لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اللہ پاک کا نیک بندہ بن سکوں، اللہ پاک کے مقبول بندوں میں میرا بھی نام شامل ہو، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے گا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ فیضان نماز کورس بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے مزید ایک بڑی ہی اور پیاری بات سنتے ہیں۔ حضور پرنور محبوب سبحانی غوث السمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے نا، کہ آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ پاک کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن شریف بھی کتنے کمال والا تھا۔ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے تشریف لے گئے اور استاد محترم کے سامنے آپ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم نے آپ سے فرمایا کہ صاحبزادے پڑھیں۔ آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھا، بسم اللہ بھی پڑھا، اور سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی، اور پھر یہاں تک کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے زبانی 18 پارے اپنے استاد محترم کو سنا دیے۔ جب آپ کے استاد نے سوال فرمایا کہ یہ 18 پارے کہاں سے یاد کیے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے استاد محترم سے فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے اپنی والدہ کے شکم میں 18 پارے یاد کیے ہیں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، میری والدہ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتی، تو میری والدہ کی قرآن کریم کی تلاوت کو سن سن کر میں نے 18 پارے یاد کر لیے ہیں۔ آج ہم بات کرتے نا، سائنٹیفیکلی طور پر بہت ساری ریسرچ آئے دن سامنے آ رہی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، ڈیورنگ پریگننسی، وہ اس کے قریب کا جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کے حالات ہوتے ہیں، باہر کی آوازیں، باہر کے کا ماحول، یہ بچے کے اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کا انداز کس طرح سے اپنائے ہوئے ہیں۔
اور اسلامی بہنیں اگر یہ سلسلہ دیکھ رہی ہوں تو وہ بھی غور کریں کہ اپنی اولاد کی تربیت کا آپ نے کیا انداز اپنایا ہے، کہ کس طرح ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ جی ہاں، یقیناً آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ میری اولاد یہ اچھے سے اچھے معاشرے کے اندر پلے، یہ اچھے سے اچھا انسان بنے، یہ رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو، یہ نیک بھی ہو، متقی بھی ہو، میری اطاعت کرنے والا بھی ہو۔ لیکن غور تو کریں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا انداز کیا اپنایا ہے۔ ایک اور بچپن کا واقعہ آپ نے بارہا اس کو سنا ہوگا، کہ جیسے ابھی ہم نے سنا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن شریف میں ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے بغداد کا جو ہے نا یہ سفر اختیار فرمایا۔ لہٰذا جب آپ بغداد شریف کے سفر پر تھے، اس قافلے کے ساتھ جب آپ روانہ ہوئے تو اچانک ایک مقام پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور جب اس مقام پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا گیا، اور ایک ڈاکو حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھی وہ حاضر ہوا۔ اس نے حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ شہزادے بتائیں آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے چونکہ آپ کی تربیت فرمائی تھی کہ کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، لہٰذا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ وہ جو ڈاکو تھا اس نے کہا کہ شاید بچہ مذاق کر رہا ہو۔ جب ڈاکہ ہوتا ہے، چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو لوگ اپنے مال کو چھپاتے ہیں، اور یہ تو بتا رہا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، لہٰذا ڈاکو نے مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی پوچھا کہ شہزادے بتائیں آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں، لہٰذا وہ بھی اسی طرح سمجھ کر کے چلا گیا۔ جب ڈاکوؤں نے سارے قافلے کو لوٹ لیا تو لوٹنے کے بعد وہ آپس میں بیٹھ کر اپنا مال تقسیم کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک ڈاکو نے اپنے سردار سے کہا کہ اس قافلے کے اندر ایک عجیب بات ہوئی کہ ایک لڑکا ہے جو شہزادے کی طرح معلوم ہوتا ہے، جب اس سے میں نے کہا کہ شہزادے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ تو دوسرے ڈاکو نے بھی اس بات کی تائید کی، تیسرے نے بھی اس بات کی تائید کی، لہٰذا ڈاکوؤں کا سردار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ سوال کرنے لگا کہ شہزادے بتائیں آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ڈاکوؤں کے سردار سے بھی فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ لہٰذا سردار نے پوچھا کہ کہاں پر ہیں؟ تو آپ کی گدڑی کے اندر، آپ کی آستین میں جو آپ کی والدہ نے اس کو سیا ہوا تھا، اس کو چھپایا ہوا تھا، وہ آپ نے نکال کر ڈاکوؤں کے سردار کو بتایا کہ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سوال کیا کہ شہزادے یہ بتائے کہ لوگ تو اپنے مال کو چھپاتے ہیں ڈاکوؤں سے، لیکن تم نے کیوں اس کا اظہار فرمایا؟ کس بات نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے نا، وہ ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر تاثیر کا تیر بن کر چل پڑے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، لہٰذا میں نے اپنی والدہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ بات سنی تو پھر اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ ایک تم ہو کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی دولت لٹا دی، اور ایک میں ہوں کہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اپنی زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار رہا ہوں۔ لہٰذا اس نے حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر آپ کے بچپن شریف میں ہی اس نے توبہ کی، اور پھر یہاں تک کہ وہ تمام کے تمام ڈاکو تائب ہو گئے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے ان ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ اب ہم غور کریں، کیا ہم بھی اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرتے ہیں؟ شاید آج ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہمارے گھر کوئی دوست ہم سے ملنے کے لیے آ جائے، یا کوئی بزنس پارٹنر ہم سے ملنے کے لیے آ جائے، اور پھر وہ باہر دروازے کے پاس میں کھڑا ہو، اس نے ڈور بیل بجائی یا دروازے کو نوک کیا، اور پھر ہم نے ونڈو سے پردہ ہٹا کر کے دیکھا کہ بھائی یہ تو فلاں آیا ہوا ہے، اب ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے نا۔ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے چھوٹے بچے کو
یہ کہہ کر باہر بھیج دیں کہ بیٹا جاؤ انکل سے کہہ دینا کہ ابو گھر پر نہیں ہیں، بچپن ہی میں جو ہے نا اسے جھوٹ بولنے کی تربیت کی جا رہی ہو، اب وہ باہر جب جاتا ہے نا تو بعض اوقات جی ہاں راز بھی کھل جاتا ہے، بچہ تو بچہ ہے نا، اب وہ باہر جائے گا، جا کر کہے گا کہ انکل ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پر نہیں ہیں۔ اب جو آپ کی عزت، آپ کا ایک مقام، آپ کا ایک مرتبہ آپ کے دوست کے دل میں یا آپ کے بزنس پارٹنر کے دل میں تھا، وہ تو پھر گیا نا۔ لہٰذا بچپن میں بچوں کے ساتھ اس طرح کا تربیت کا معاملہ کہ جانے انجانے ان کو جھوٹ بلوایا جا رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے چھوٹے بچے ہیں نا، اب چھوٹے بچے ہمارے گھر کے اندر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب کسی بچے سے ہم بڑا پیار اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنی گود میں لے کر اس سے کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس آ نہیں رہا ہوتا ہے، پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ بیٹا جلدی آ جاؤ، جیب میں اپنی ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ چاکلیٹ دوں گا، فلاں چیز دوں گا، لیکن جب وہ دوڑتا ہوا آتا ہے نا تو پھر جھٹ سے اسے پکڑ لیا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب بتائیں کہ اس طرح کے کام یہ جانے انجانے ہمارے گھروں کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جانے انجانے ہم اپنے بچوں کی جھوٹ کے متعلق تربیت کر رہے ہوں اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر وہ ایسی باتیں ہم سے چھپا رہے ہوں جس کا آگے چل کر ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات کے متعلق ہمارا سلسلہ ہے۔ آج کے سلسلے میں ہم نے بہت کچھ یہ سیکھنے کی سعادت حاصل کی، آپ کی ولادت کے واقعات، آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو آپ کا روزہ رکھنا، بچپن ہی میں آپ نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا اور قبرستان کے 300 مردے بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور بالخصوص یہ جو آخری واقعہ آج ہم نے سنا ہے کہ جھوٹ سے بچنے اور سچ بولنے اور اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سے پورا فرمایا۔ لہٰذا پیارے ناظرین، اے غوث پاک کی 11ویں منانے والے، غوث پاک سے محبت کرنے والے، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت، آپ کی کردار، آپ کے اخلاق کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک حضور غوث پاک کے صدقے ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور خوب خوب علم دین سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، بج رہا ہے 400 عالم میں ڈنکا غوث کا، بج رہا ہے 400 عالم میں ڈنکا غوث کا۔